بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر ویورز، آج میں ایک مختصر سی بڑی مفید جو لوگ خشکی اور سکری کے مریض ہیں، جن کے سر میں یا جلد پہ بھی خشکی کی وہ آ جاتی ہے، لیئر اور زخم بنانا شروع کر دیتی ہے، تو سر کے اندر بعض بچے پیدائشی ان کے سر میں سکری ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو کم سر کو دھوتے ہیں، نہانا کم ہوتا ہے، یا ایسے علاقے ہیں کہ وہ ڈرائینس ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خشکی اور سکری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حل کے لیے یہ بڑا مفید اور مجرب نسخہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نسخہ جات یعنی جو آپ یوٹیوب پہ یا اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو ان کی بہتر ہے تحقیق کر لینا چاہیے اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں: آلیو آئل ہے، ٹی ٹری آئل ہے، بیٹاجینک آئنٹمنٹ ہے۔ تو اس کے اگر آپ تھوڑی سی مقدار بنانا چاہتے ہیں تو 2 چائے کے جو چمچے ہیں ان کے اندر 4 قطرے ٹی ٹری آئل، یہ عام حکیم کی دکان سے جو ہوتا ہے وہاں سے مل جاتی ہے۔ بیٹاجینک آئنٹمنٹ جو ہے یہ انگلش میڈیسن ہے، یہ 1 گرام۔ اس میں 2 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بیٹاجینک کریم بھی ہے اور آئنٹمنٹ بھی ہے۔ بہتر جو زیادہ سوٹیبل کرتی ہے سکری میں وہ آئنٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل جو ہے اس کی آپ نے 2 چمچ لینی ہے۔ پھر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ جب آپ مکس کر لیتے ہیں تو اس کو میں آگے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور سامنے اس کی انشاءاللہ وہ پٹی بھی چلاؤں گا کہ جس کے ذریعے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس میں مکمل آ رہا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، جو ترتیب بتائی گئی ہے اس طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ جو سر کی خشکی ہے اور سکری ہے یہ مکمل آپ کے جسم سے دور ہو جائے گی، جسم ہلدی ہو جائے گی۔ تو تینوں چیزوں کی مقدار جو مقرر کی گئی ہے، اس کو ایک آپ چھوٹے سے باؤل میں لے کر اچھے طریقے سے مکس کریں اور متاثرہ جلد پر اچھے طریقے سے لگائیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ کا متاثرہ حصہ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واش کر کے، کلین کر کے، اور پھر ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے یہ تقریباً آپ کو 3-4 دن ریگولرلی رات کو لگانی ہے۔ جب آپ رات کو لگائیں گے تو پوری رات اس کو آپ سر پہ بے شک ٹاول لے لیں یا کوئی اور کپڑا لے لیں، تو اس سے یہ انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گی اور اپنا اثر بھی دکھائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اگلے دن اگر سر میں جسم کے کسی حصے میں خشکی یا سکری موجود ہے تو اسے اچھے طریقے سے کھرچ دیں، یعنی پھر بھی اگر کہیں اس کے کوئی سپاٹ رہ گئے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا جنٹلی کھرچ دیں۔ اس میں بلڈ نہیں آنا چاہیے، لیکن پھوٹ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہی عمل دوبارہ کریں، یعنی یہی چیزیں بنا کر اسی طریقے سے اسی لیول پہ آپ دوبارہ سر پہ، جلد پہ، جہاں بھی آپ کا اشوار ہے وہاں اپلائی کریں اور پوری رات اس کو چھوڑ دیں۔ صبح اس کو اچھے طریقے سے آپ واش کر لیں۔ کوشش کریں کہ جو سوڈے والا صابن ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، ویجیٹیبل صابن کو استعمال کیا جائے، یا کوئی اچھا شیمپو جو آلریڈی سکری یا خشکی کے لیے موزوں ہوتا ہے اس کو استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ مکمل سے سیاہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کے فائدے ہیں، یہ نظر کے اندر بھی بہتری لاتی ہے، چونکہ آپ بڑے اچھا زیتون کا تیل بڑا فائدہ مند ہے۔ باقی یہ جو آئنٹمنٹ ہے یہ جلد کی حفاظت کرتی ہیں۔ ٹی ٹری آئل بھی جو ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن اور اس طرح کی جو بیکٹیریل اٹیکس ہوتے ہیں ان کو بڑا محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بھی زیادہ تر اس کے تل کے آئل میں بنا ہوتا ہے یا کسی اور میں بھی بنا لیتے ہیں،
تو یہ بہت مفید ہے۔ یہ نسخہ انشاءاللہ آزمودہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی دوا جو ہے یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی استعمال نہ کریں، پہلے چیک کر لیں، اور اگر اس کے مضر اثرات ہیں تو ڈاکٹر کا اگر نسخہ موجود ہے پھر بھی آپ نہ استعمال کریں۔ تو استعمال کرنے سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بالکل بتائے طریقہ کے مطابق اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ فائدہ ہی فائدہ ہوتا جائے گا، اور جسم سے یہ بیماری ایسے نکل جائے گی جیسے آپ کی جلد بڑی فریش ہے اور کبھی آپ کو بیماری تھی ہی نہیں، اور انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جلد کی ڈرائینس ہوتی ہے، سکری ہوتی ہے، یہ بڑا تنگ کرنے والی چیز ہے اور جسم کے اندر یہ پھیلتی جاتی ہے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔